رومی سلطنت میں مذہبی خانہ جنگی، پھر نفس مذہب سے متعلق کلامی مباحث ابھر آئے اور بے نتیجہ اختلافات کی شورش نے قوم کو الجھا دیا، جس میں ان کی ذہانتیں ضائع ہوئیں اور قوائے عملیہ شل ہو گئے۔ بیشتر ان خانہ جنگیوں نے بڑے پیمانے پر خونی معرکے کی شکل اختیار کر لی۔ مدارس، کلیسا اور لوگوں کے مکانات حریف کیمپ بن گئے اور پورے کا پورا ملک خانہ جنگی کا شکار تھا۔ بحث یہ تھی کہ حضرت مسیح کی فطرت کیا ہے اور اس میں الہی اور بشری جز کس تناسب سے ہیں۔ روم و شام کے ملکانی عیسائیوں کا مذہب یہ تھا کہ حضرت مسیحی کی فطرت مرکب ہے، اس میں ایک جزو الہی ہے اور ایک بشری۔ لیکن مصر کے منوفسائٹ عیسائیوں کا اصرار تھا کہ حضرت مسیح کی فطرت خالص الہی ہے، اس میں ان کی فطرت بشری اس طرح فنا ہو گئی ہے جیسے سرکے کا ایک قطرہ سمندر میں پڑ کر اپنی ہستی کو گم کر دیتا ہے۔ پہلا مسلک گویا حکومت کا سرکاری مسلک تھا۔ بازنطینی سلاطین و اہل حکومت نے اس کو عام کرنے اور پوری مملکت کا واحد مذہب بنانے میں پوری قوت صرف کی اور مخالفین مذہب کو سخت ترین سزائیں دیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اختلاف اور مذہبی کشاکش بڑھتی ہی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو ایسا ہی خارج از مذہب اور بددین سمجھتے تھے جیسے دو متضاد مذہب کے پیرو۔ کیروس کی نیابت مصر کے 10 سال سن 631 سے سن 641 تک کی تاریخ وحشیانہ سزاؤں اور لرزخیز مظالم کی داستانوں سے لبریز ہے۔ اجتماعی بدنظمی اور معاشی بے چینی۔ روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی انتہا کو پہنچ گئی تھی، باوجود اس کے کہ عام رعایا بے شمار مصائب کا شکار تھی۔ ٹیکس اور محصول دوگنے چوگنے بڑھ گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے باشندے حکومت سے نالاں تھے اور اپنی ملکی حکمرانی پر بدیسی حکومتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اجارہ داریاں اور ضبطیاں مصیبت بالائے مصیبت تھیں۔ ان اسباب کی بنا پر بڑے پیمانے پر فسادات اور بغاوتیں رونما ہوئیں۔ چنانچہ سن 532 عیسوی کے فساد میں 30,000 افراد دارالسلطنت میں ہلاک ہوئے، اور ہر چند کے وقت اور مصلحت کا تقاضا تھا کہ اخراجات میں کفایت شعاری سے کام لیا جاتا، لیکن لوگ اسراف اور فضول خرچی سے باز نہیں آتے تھے اور اخلاقی گراوٹ کی جو سب سے پست سطح ہو سکتی ہے اس حد تک پہنچ چکے تھے، اور صرف ایک ہی لگن سب کے دل سے لگی تھی کہ جس طرح ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنا چاہیے اور اس کو فیشن پرستی، عیش پسندی اور اپنی منمانی خواہشات کے پورا کرنے میں خرچ کیا جائے۔ انسانیت و شرافت کی بنیادیں اپنی جگہ سے ہل چکی تھیں، تہذیب و اخلاق کے ستون اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس دیوالی زندگی پر تجرد کی زندگی کو ترجیح دینے لگے تاکہ آزادی سے انہیں کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ انصاف کا حال یہ تھا کہ بقول سیل جس طرح اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ان کے دام ٹھہرائے جاتے ہیں، اسی طرح انصاف بھی فروخت ہوتا۔ رشوت و خیانت کی ہمت افزائی خود قوم کی طرف سے ہوتی تھی۔ گبن کہتا ہے 6 صدی عیسوی میں سلطنت کا زوال اور اس کی پستی انتہا پر تھی۔ اس کی مثال اس بڑے تناور اور گھنے درخت کی تھی جس کے سائے میں دنیا کی قومیں کبھی پناہ لیتی تھیں اور اب اس کا صرف تنا رہ گیا ہو جو روز بروز سوکھتا جا رہا ہو۔ تاریخ عالم برائے مؤرخین کے مصنفین لکھتے ہیں
بڑے بڑے شہر جن میں تیزی کے ساتھ بربادی آئی اور پھر وہ سنبھل نہ سکے اور نہ اس لائق ہو سکے کہ اپنی عظمت رفتہ کو پھر زندہ کر سکیں، وہ گواہ ہیں کہ بازنطینی حکومت اس زمانے میں انتہائی انحطاط و تنزل کے عالم میں تھی، اور یہ تنزل ٹیکس اور محصول میں زیادتی، تجارت میں پستی، زراعت سے غفلت، شہروں کی آبادی میں روز افزوں کمی کا نتیجہ تھا۔ یورپ کی شمالی اور مغربی قومیں، وہ مغربی قومیں جو بالکل شمال و مغرب میں آباد تھیں، جہالت و ناخواندگی کا شکار اور خونی جنگوں سے زار و نزار تھیں۔ وہ جنگ و جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان ممالک میں اب تک علم و تمدن کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی و عربی اندلس یعنی اسپین اس وقت تک منصہ شہود پر نہیں آیا تھا کہ علم و تمدن سے روشناس کرائے، نیز مصائب و حوادث نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ غرض ہر طرح یہ قومیں تمدن انسانی کے قافلے کی شاہراہ سے الگ تھلگ تھیں، بہت حد تک یہ دنیا سے بے خبر تھیں اور دنیا ان سے تقریباً ناآشنا تھی۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات و تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے قوموں کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ عقائد کے لحاظ سے یہ قومیں نوخیز مسیحیت اور فرسودہ بت پرستی کے درمیان میں تھیں۔ نہ دین سے متعلق ان کے پاس کوئی پیغام تھا اور نہ سیاست کے میدان میں ان کا کوئی مقام تھا۔ ایچ جی ویلز کا بیان ہے، اس زمانے میں مغربی یورپ کے اندر یکجہتی اور نظام کے کوئی آثار نہ تھے۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی چڑھی تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی تھی جو سڑ گئی ہو۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگوبار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی و فرانس، وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دور دورہ تھا۔ یہود یورپ، ایشیا، افریقہ میں بسنے والی یہود نام کی قوم دنیا کی تمام قوموں میں اس لحاظ سے ممتاز تھی کہ اس کے پاس دین کا بہت بڑا سرمایہ تھا اور اس میں دینی تعبیرات اور اصطلاحات سمجھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ لیکن یہ یہودی مذہب و تمدن یا سیاست میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر اثر ڈال سکیں، بلکہ ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ ہمیشہ ان پر دوسرے لوگ حکومت کریں اور ہمیشہ ظلم و استبداد، سزا و جلا وطنی اور مصائب و مشقت کے ہدف بنے رہیں۔ عرصہ دراز تک غلام رہنے اور انواع و اقسام کی سختیاں اور سزائیں جھیلنے کے سبب ان کا ایک خاص مزاج بن گیا تھا۔ قومی غرور، نسبی تکبر، حرص اور مال و دولت کی حد سے بڑھی ہوئی طمع، مسلسل سود کے لین دین سے ان میں مخصوص ذہنیت و سیرت اور قومی خصائل و عادات پیدا ہو گئے تھے جن میں وہ ہمیشہ منفرد رہے۔ کمزور یا مغلوب ہونے کے وقت ذلت و خوشامد اور غالب ہونے کی صورت میں انتہائی بے رحمی اور بد معاملگی اور عام حالات میں دغابازی اور نفاق، سنگ دلی و خود غرضی، مفت خوری و حرام خوری، راہ حق سے لوگوں کو روکنا ان کا قومی کردار تھا۔ قرآن کریم نے ان کی اس صورتحال کا جو 6 اور 7ویں صدی میں تھی بہت واضح اور مکمل نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ اخلاقی انحطاط، انسانی پستی اور اجتماعی فساد میں وہ کس منزل میں تھے اور کیا اسباب تھے جن کی بنا پر وہ ہمیشہ کے لیے عالم کی قیادت اور اقوام کی امامت سے معزول کر دیے گئے۔ 6 صدی کے آخر میں یہودیوں اور عیسائیوں کی باہم رقابت و منافرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ان میں سے کوئی دوسرے فریق کو ذلیل کرنے اور اس سے اپنی قوم کا انتقام لینے اور مفتوح کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ سن 610 عیسوی میں یہودیوں نے انطاکیہ میں عیسائیوں کے خلاف بلوہ کیا۔ شہنشاہ فوقا نے ان کی سرکوبی کے لیے مشہور فوجی افسر بنو سوس کو
بھیجا، اس نے پوری یہودی آبادی کا اس طرح خاتمہ کیا کہ ہزاروں کو تلوار سے، سینکڑوں کو دریا میں غرق کر کے، آگ میں جلا کر اور درندوں کے سامنے ڈال کر ہلاک کر دیا۔ سن 615 عیسوی میں جب ایرانیوں نے شام کو فتح کیا تو یہود ہی کے مشورے و ترغیب سے خسرو نے عیسائیوں پر وحشیانہ مظالم کیے اور بیشتر عیسائیوں کو تہہ تیغ کیا۔ ایرانیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہرقل نے زخم خوردہ عیسائیوں کے مشورے سے سن 630 عیسوی میں یہودیوں سے سخت انتقام لیا اور ان کا اس طرح قتل عام کیا کہ روسی مملکت میں صرف وہ یہود ہی بچ سکے جو ملک چھوڑ کر چلے گئے یا کہیں چھپے رہے۔ اس سفاکی و بربریت اور اس خون آشام ذہنیت کے ساتھ جس کا مظاہرہ 7ویں صدی کے ان دو عظیم ترین مذاہب نے کیا، اس کی کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسبان ثابت ہوں گے اور حق و انصاف، امن و صلح کا پیغام دنیا کو سنائیں گے۔